الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اور ہمیں دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو اور بار بار مسجد ہی میں دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہی لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، ابو سعدی رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلو تو دعا پڑھو، اللہم انی اسألوک من فضلک۔ اب دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب میں یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو پہلے بائیں پیر سے چپل یا جوتے کو نکال کر اس پر رکھیں، پھر داہنے پیر سے نکالیں اور مسجد میں داہنا پیر داخل کریں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا جب نکلیں گے جب پڑھیں گے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داہنا پیر داخل کیا اور اس وقت ایک دعا اور پڑھیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اب مسجد کے اندر جب آ گئے تو دوسری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھنی چاہیے۔ آج امت کے اندر یہ پریشانی ہو گئی ہے اور یہ رواج بن گیا ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی کہتا ہے یا یاد آتا ہے تب تحت المسجد پڑھتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں 4 صدیوں پہلے سے امت میں رواج آ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر میں عبادت کریں، اور جب ہم نے مسجد سے جانا ہے تو بایاں پیر باہر نکال کر اللہم انی اسألوک من فضلک کہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں اللہ کی رحمت کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں، اس لیے دعا کی گئی ہے کہ ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا اور آخرت سب طلب کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اللہ کے سامنے۔
تو اللہ کی رحمت بے پایا ہم پر بکھیر دی جائے، اللہ کی رحمت سے لطف ہم اٹھائے، اللہ سے خوب مانگیں۔ اب دنیا میں جب جا رہے ہیں تو آفات، بلایات، مصیبات تک اور قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے نکلنے سے پہلے اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہر قدم قدم پر ہم تیرے فضل کرم کے محتاج ہیں، اس لیے ہم پر فضل کر۔ جیسے کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے تو جمعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا بندوں کو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں زمین پر پھیل جاؤ رزق حاصل کرنے کے لیے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہر جگہ ضروری ہے۔ تو جب اللہ ہم پر فضل فرمائے باہر نکلنے کے بعد، اور ہم جس طرح مسجد میں اللہ کی یاد کو رکھتے ہیں، اسے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔